عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے، قد اناخ بدنته ينحرها، اپنی اونٹنی کو اس نے لٹایا ہوا ہے نحر کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے. جس طرح گائے یا بکرا ذبح کرتے ہیں لٹا لیتے ہیں، اس نے اسی طرح اونٹنی کو بھی لٹایا ہوا ذبح کرنے کے لیے. یہ جائز تو ہے کیونکہ مقصد اس کا یعنی شاہ رگ کاٹ کر خون نکالنا، جائز تو ہے یہ. لیکن جناب ابن عمر نے فرمایا ابعثها قیاما مقیدہ، اس کو کھڑا کرو اور بائیں ٹانگ کو باندھو. مقیدہ سے مراد اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اونٹنے کا نہر جو ہے اس کا طریقہ مسنون یہ ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے اور بائیں ٹانگ کو باندھا جائے اور اس کے نہر میں برچھی یا چھری ماری جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ذبح ہونا آسان بھی ہے اور اونٹ کے لیے باعث راحت بھی ہے. نبی علیہ السلام کی شریعت اور آپ کا اپنا دل بڑا رقیق اور نرم تھا، حتیٰ کہ جانوروں کے مقابلے میں بھی آپ رقت قلبی رحمت اور شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی اسی شفقت کے برتاؤ کے تحت ہے کہ آپ اونٹنی یا اونٹ کو ذبح کرتے کھڑا کر کے. اس طرح وہ جلدی ذبح ہوتا ہے، جلدی اس کا خون نکلتا ہے اور جلدی اس کو عافیت اور راحت مل جاتی ہے. یہ پیارے پیغمبر کی شریعت جانوروں کے تعلق سے شفقت اور رقت پر مبنی. ایک صحابی نے بکرا ذبح کیا، 2 بکرے تھے، ایک کو ذبح کیا، دوسرا سامنے موجود ہے، آپ نے دیکھ لیا. فرمایا کہ ذبحتہ مرتين، یہ بکرا جس کو تم نے چھوڑ دیا اسے تم نے 2 بار ذبح کیا. ایک اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے. پھر جب یہ خود ذبح ہوگا اس کو اذیت ہوگی، اسے تم نے 2 بار ذبح کیا. اس کو تم دور کھڑا کرتے، اس کو ذبح کرتے، پھر لا کر دوسرے کو ذبح کرتے، تو کس قدر آپ رقیق القلب اور رحیم القلب تھے.